آج ہم ایک ایسے قرآنی تصور پر بات کر رہے ہیں جو صرف پرانی کتابوں کی بحث نہیں ہے۔ یہ آج بھی اس سوال کا تعین کرتا ہے کہ دین کو وقت کے ساتھ کیسے سمجھا جائے۔ کیا احکامات پتھر پر لکیر ہیں یا حالات کے ساتھ بدلتے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں نسخ کی، یعنی قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت کے حکم کو بدل دینا۔ اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ اگر قرآن ایک کامل اور آپ کہہ لیں ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی کتاب ہے تو پھر اس میں کسی حکم کو بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بالکل۔ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں علماء کی تشریحات ہیں، اس کی کچھ بہت دلچسپ مثالیں ہیں اور ناقدین کے اٹھائے ہوئے کچھ بہت سخت سوالات بھی شامل ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ خیال کہ ایک آیت دوسری کو منسوخ کر سکتی ہے، یہ آیا کہاں سے؟ کیا یہ مطلب بعد کے علماء کی ایجاد ہے؟ نہیں، یہ تصور خود قرآن سے ہی نکلا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 106 میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے، ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ اچھا، تو بنیاد خود متن کے اندر ہی موجود ہے؟ جی، لیکن اصل دلچسپ بات اس کی تشریح میں شروع ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے کہ کتنی آیات منسوخ ہوئیں۔ شاہ ولی اللہ جیسے 18ویں صدی کے عظیم عالم کہتے ہیں کہ صرف 5 آیات ایسی ہیں۔ صرف 5؟ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف 15ویں صدی کے امام السیوطی نے 21 کی فہرست بنائی، اور اگر آپ ان سے بھی پہلے کے علماء کو دیکھیں تو کچھ نے تو سینکڑوں آیات کو منسوخ شدہ قرار دے دیا تھا۔ سینکڑوں آیات؟ جی یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پرانے علماء قرآن کو ایک مسلسل ترمیم شدہ کتاب کے طور پر دیکھتے تھے۔ ہاں۔ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ 5 اور سینکڑوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، یہ بہت بڑا فرق اس لیے ہے کہ ان علماء کی نسخ کی تعریف مختلف تھی۔ اچھا۔ پرانے علماء ہر اس آیت کو منسوخ کہہ دیتے تھے جو کسی پچھلے عام حکم کی جیسے وضاحت کرتی ہو یا اسے کسی خاص صورتحال کے لیے محدود کرتی ہو، جبکہ شاہ ولی اللہ جیسے بعد کے علماء صرف اس صورت کو نسخ مانتے تھے جہاں ایک حکم کو مکمل طور پر ختم کر کے اس کی جگہ ایک بالکل نیا حکم دیا گیا ہو۔ سمجھ گئی، اسی لیے ان کی فہرست اتنی چھوٹی ہے۔ بالکل۔ یہ تو خود ایک بہت بڑی بحث ہے۔ چلیں اس تصور کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹھوس مثالوں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے مشہور مثال کون سی ہے؟ سب سے واضح اور مشہور مثال قبلہ کی تبدیلی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں تقریباً 1.5 سال تک مسلمان یروشلم میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی طرف سورۃ البقرہ کی آیت 115 میں اشارہ بھی ملتا ہے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا جلوہ ہے۔ یعنی اس وقت سمت اتنی اہم نہیں تھی، لیکن پھر تبدیلی آئی۔ بالکل۔ پھر مدینہ میں سورۃ البقرہ کی آیت 144 نازل ہوئی جس میں حکم دیا گیا کہ اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف پھیر لو۔ یہ ایک بہت بہت بڑی تبدیلی تھی۔ یہ صرف نماز کی سمت بدلنا تو نہیں تھا، ہے نا؟ اس وقت کے سماجی ماحول میں اس کا کوئی گہرا مطلب بھی ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ ایک نئی امت کی شناخت قائم کرنے کا اعلان تھا۔ دیکھیں، یروشلم یہودیت اور عیسائیت دونوں کے لیے مقدس ہے۔ کعبہ کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نے اپنی ایک الگ مستقل مذہبی شناخت کا اعلان کیا، واہ، جو پچھلی ابراہیمی روایات سے جڑی ہوئی بھی تھی اور ان سے الگ بھی۔ تو یہ نسخ کی ایک ایسی مثال ہے جو ایک نئے معاشرے کی نفسیات اور شناخت بنا رہی تھی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، ایک اور مثال جو اکثر دی جاتی ہے وہ شراب کی ممانعت کی ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ پابندی ایک دن میں نہیں لگی۔ جی، اور یہ نسخ کے پیچھے کی حکمت کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں شراب وہ کلچر کا ایک بہت گہرا حصہ تھی۔ بالکل۔ اس پر اچانک پابندی لگانا شاید بہت مشکل ہوتا، اس لیے قرآن نے ایک تدریجی یعنی سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ اپنایا۔ تو پہلا قدم کیا تھا؟ پہلا قدم ایک طرح سے ذہن سازی تھی۔ سورۃ البقرہ کی آیت 219 میں کہا گیا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ تو حرام نہیں کہا، صرف یہ بتایا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جی، ایک اخلاقی نج دیا گیا
कि उससे दूर रहो। ٹھیک ہے، پھر اگلا مرحلہ کیا تھا؟ اگلا مرحلہ ایک عملی پابندی تھی۔ سورۃ النساء کی آیت 43 میں کہا گیا، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا، اب چونکہ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اس حکم نے شراب پینے کے اوقات کو بہت محدود کر دیا۔ یہ ایک بہت ہوشیار حکمت عملی تھی۔ اور پھر آخری اور حتمی حکم آیا۔ جی، آخر میں سورۃ المائدہ کی آیت 90 میں اسے مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، بس ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس طرح ایک معاشرتی برائی کو بالتدریج ختم کیا گیا۔ علماء اسے اللہ کی حکمت اور رحمت قرار دیتے ہیں کہ اس نے معاشرے کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے قانون نافذ کیا۔ لیکن اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب خدا کے نزدیک شراب پینا گناہ نہیں تھا؟ یہ تصور خدا کی ابدی حکمت سے کیسے مطابقت رکھتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور ناقدین یہی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خدا کا علم ابدی ہے، لیکن اس کا قانون انسانوں کی استعداد اور معاشرے کے ارتقاء کے مطابق نازل ہوتا ہے۔ یہ خدا کے ارادے کی تبدیلی نہیں، بلکہ انسانوں کی تربیت کا ایک منصوبہ تھا۔ جیسے ایک استاد بچے کو پہلے حروف تہجی سکھاتا ہے اور پھر جملے، حالانکہ استاد کو پہلے دن سے ہی پورا ادب آتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ انالوجی ہے۔ اچھا، قبلہ اور شراب والی مثالیں تو سمجھ آتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب ایک آیت دوسری آیت کے بالکل الٹ محسوس ہو، خاص طور پر امن اور جنگ جیسے بنیادی معاملے پر؟ یہاں سے تو بات بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ یہی نسخ کے تصور کا سب سے متنازع اور زیر بحث پہلو ہے۔ اچھا، کچھ کلاسیکی علماء جیسے ابن تیمیہ کا یہ موقف تھا کہ قرآن کی وہ تمام آیات جو صبر، درگزر اور معاف کرنے کا درس دیتی ہیں، وہ بعد میں آنے والی ایک آیت سے منسوخ ہو گئی۔ ایک آیت سے؟ کون سی آیت؟ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 5۔ اسے اکثر آیت سیف یا تلوار کی آیت کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں مشرکین کے خلاف جنگ کا حکم ہے۔ اس نظریے کے مطابق ابتدائی مکی دور میں جب مسلمان کمزور تھے تو انہیں صبر کا حکم دیا گیا، جیسا کہ سورۃ المزمل میں ہے کہ ان کی باتوں پر صبر کرو، یا سورۃ البقرہ کی مشہور آیت دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اور پھر جب مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی اور مسلمان طاقتور ہو گئے تو جنگ کا حکم آ گیا اور پچھلے تمام پرامن احکامات منسوخ ہو گئے۔ جی، اس کلاسک کی تشریح کے مطابق ایسا ہی ہے۔ ان کے نزدیک یہ حالات کی تبدیلی تھی، جب طاقت نہیں تھی تو دفاعی پوزیشن تھی، جب طاقت آئی تو اقدامی پوزیشن کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا امن کا پیغام صرف کمزوری کے دور کے لیے تھا؟ یہ تو ایک بہت خطرناک تشریح ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے بہت سے جدید اور شیعہ علماء اس تشریح کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ یہ مختلف حالات اور کانٹیکسٹ پر لاگو ہوتی ہیں۔ ان کے نزدیک دین میں کوئی زبردستی نہیں، ایک ابدی اصول ہے۔ صبر اور درگزر کی آیات امن کے زمانے کے لیے، جبکہ جنگ کی آیات صرف اس وقت کے لیے ہیں جب ریاست حالت جنگ میں ہو۔ تو ایک حکم دوسرے کو منسوخ نہیں کرتا؟ نہیں، بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ منسوخی نہیں بلکہ ایپلیکیشن کا معاملہ ہے کہ کون سا قانون کب لاگو ہوگا۔ یہ تو بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ جی، اور یہیں سے ہمیں شیعہ علماء کا تخصیص کا نظریہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نسخ نہیں، تخصیص ہے۔ تخصیص، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک عام حکم آتا ہے اور بعد میں آنے والی آیت اس عام حکم کو کچھ خاص حالات کے لیے محدود کر دیتی ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی آسان مثال دے سکتے ہیں؟ تخصیص کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک سائن کہتا ہے پارکنگ منع ہے، یہ ایک عام حکم ہے، پھر ایک چھوٹا سائن نیچے لگا دیا جائے سوائے ڈاکٹروں کے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلا حکم منسوخ نہیں ہوا، بس اس کا دائرہ محدود ہو گیا ہے کہ یہ پابندی ڈاکٹروں پر لاگو نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ امن کا حکم عام ہے اور جنگ کا حکم صرف جاریت کی مخصوص صورتحال کے لیے ہے، اس نے امن کے عمومی حکم کو ختم نہیں کیا۔ تو اس معاملے کو بہت حد تک سلجھا دیتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء اس تبدیلی کو اللہ کی حکمت، تدریجی تربیت یا پھر تخصیص کے نظریات سے سمجھاتے ہیں۔ جی، لیکن جو لوگ اس تصور پر تنقید کرتے ہیں ان کے سوالات کیا ہیں؟
ان کو بھی سننا ضروری ہے۔ جی بالکل، اور ان کے سوالات بہت بنیادی نوعیت کے ہیں۔ ناقدین، جن میں ملحدین اور سابق مسلمان شامل ہیں، نسخ کے پورے تصور کو ہی الہامی کتاب کے نظریے کے خلاف سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی اعتراض کیا ہے؟ ان کا پہلا اور سب سے بڑا سوال خدا کے علم اور کاملیت کے بارے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کامل ہے، سب کچھ جانتا ہے اور وقت سے بالاتر ہے، تو اسے اپنا حکم بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اس نے پہلے جو حکم دیا تھا وہ اس وقت کے لیے بہترین نہیں تھا؟ ان کے نزدیک ایک حکم دے کر اسے بدلنا انسانی رویہ لگتا ہے، خدائی نہیں۔ یہ غلطی کر کے اسے سدھارنے جیسا ہے۔ اور دوسرا بڑا اعتراض جس کی طرف ہم نے بھی اشارہ کیا، وہ صبر سے جنگ کی طرف منتقلی ہے۔ بالکل، ناقدین کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی بڑی صفائی سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی اور فوجی طاقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اچھا، جب مکہ میں پیروکار کم تھے اور ظلم ہو رہا تھا تو صبر اور امن کی باتیں تھیں۔ جب مدینہ میں ایک فوج اور ریاست بن گئی تو جنگ اور غلبے کے احکامات آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ الہامی احکامات سے زیادہ ایک کامیاب سیاسی اور فوجی رہنما کی حکمت عملی لگتی ہے، جو حالات کے مطابق اپنی پالیسیاں بدل رہا ہے۔ تو ان کے خیال میں نسخ کی کہانی خدا کے بدلتے ہوئے منصوبے کی کہانی نہیں، بلکہ ایک مذہب کے اس کی سیاسی قسمت کے ساتھ ارتقاء کی کہانی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک خلاصہ کیا۔ ان کا تیسرا نقطہ تضاد کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت 82 میں ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک آیت کا دوسری کو منسوخ کرنا تو ایک کھلا تضاد ہے۔ اسے آپ چاہے جو بھی نام دیں، حقیقت میں ایک حکم دوسرے کے مخالف کھڑا ہے۔ اور ان کا آخری سوال بھی بہت عملی ہے۔ اگر سینکڑوں یا درجنوں آیات منسوخ ہو چکی ہیں تو انہیں قرآن میں رکھا ہی کیوں گیا ہے؟ یہی ان کا آخری اور شاید سب سے پریشان کن سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان منسوخ شدہ آیات کو متن میں باقی رکھنا ایک عام قاری کے لیے شدید الجھن پیدا کرتا ہے۔ اسے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا حکم اب لاگو ہوتا ہے اور کون سا تاریخ کا حصہ بن چکا ہے؟ کیا اس سے کتاب کی واضح ہونے کی صفت پر حرف نہیں آتا؟ یہی ان کا پوائنٹ ہے۔ یہ واقعی بہت گہرے اور چیلنجنگ سوالات ہیں۔ تو آج ہم نے قرآن میں نسخ کے اس پیچیدہ تصور کو ہر زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ ہم نے اس کی بنیاد، اس کی مثالیں جیسے قبلہ کی تبدیلی اور شراب کی ممانعت کو سمجھا، اور یہ بھی دیکھا کہ علماء اسے کس طرح اللہ کی حکمت اور ایک تدریجی تربیتی عمل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور ہم نے غیر جانبداری سے ان تنقیدی سوالات پر بھی غور کیا جو اس پورے تصور کو خدا کے علم پر سوالیہ نشان اور قوانین کے انسانی ارتقاء کی دلیل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جی، اور یہ واضح ہے کہ اس پر کوئی ایک حتمی جواب نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جو صدیوں سے جاری ہے اور شاید جاری رہے گی۔ آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال یہ ہے کہ منصف پر ہونے والی یہ بحث صرف ایک قدیم متن کی تشریح کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اپنی مقدس کتاب کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے۔ صحیح۔ وہ کن حصوں کو ہر دور کے لیے ایک لازمی حکم سمجھتا ہے اور کن حصوں کو اس وقت کے تاریخی حالات کا جواب۔ منسوخ شدہ آیات کی تعداد کو سینکڑوں سے گھٹا کر 5 تک لانے کا جو جدید علمی رجحان ہے، وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ الہامی قانون اور انسانی فہم کی نوعیت پر یہ بحث آج بھی اتنی ہی زندہ اور اہم ہے جتنی 1400 سال پہلے تھی۔